بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق نمبر 11 چل رہا تھا۔ فرق نمبر 11 کا حاصل یہ تھا کہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کے روضے پر جو لوگ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضرت خاتم النبیین علیہ السلام بنفس نفیس اپنے اس امتی کا درود و سلام سنتے ہیں اور سن کر کے جواب بھی دیتے ہیں، اور اگر دور سے کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا تھا میں نے آپ کو، اور یہ بھی بتایا تھا کہ حدیث میں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے ایسا پیدا کیا کہ اس کو پوری کائنات عالم میں جو کوئی بھی کہیں سے بھی درود پڑھے اس کو سننے کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ درود سن کے اس شخص کے باپ کے نام کے ساتھ حضور کو درود پہنچا دیتا ہے۔ دوسری روایت بھی آئی تھی کہ کوئی دور بھی پڑھے، جیسے یہاں سے پڑھیے تو فرشتے دیے درود حضور کے روضے تک حضور کو پہنچا دیتے ہیں، یہ علامت آئی تھی۔ اب آگے سورۃ تجزیہ آ رہا ہے، جبکہ جھوٹے پر لعنت و پھٹکار برستی رہتی ہے۔ جھوٹا پر کوئی تو درود نہیں پڑھتا۔ جھوٹے مدعی نبوت کی مثال ہے کہ مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ درود، اور درود و سلام کی مشروعیت ہی سچے انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے۔ یہ لفظ جو آیا ہے قرآن میں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تو یہ اللہ نے شریعت میں ہمارے مشروع جائز ہی کیا ہے درود و سلام کس کے لیے؟ سچے انبیاء کے لیے۔ کوئی جھوٹا مدعی پر پڑھتا بھی ہے تو وہ درود و سلام اس تک نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی بدبخت کسی جھوٹے مدعی نبوت پر درود پڑھنے کی جسارت کرتا ہے تو بھی پڑھنے والے اور جس پر پڑھی جائے بدبختی اور شقاوت کی مہر ثبت ہوگی، یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شخص بھی بدبخت ہے جو غیر نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، اور جس کے لیے پڑھا گیا وہ بھی اول نمبر کا بدبخت ہوگا، چونکہ یہ درود و سلام اللہ نے اجازت کس کے لیے دی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے دی ہے، خواہ وہ کوئی ہو۔ صلاۃ و سلام اللہ کی رحمت ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، ہمارے کہنے سے نہیں نازل ہوگی۔ ایک عبرت ناک واقعہ سنیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ احمد یمانی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں صنعاء یمن میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس بڑا مجمع اور بھیڑ جمع ہے، لوگ اس کے پاس جمع ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، لوگوں نے بتلایا کہ یہ شخص بہت ہی اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا۔ ایک شخص کے لیے کہا کہ یہ شخص جو دیکھ رہے ہو یہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا تھا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت اس طرح ہے نا، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس نے یصلون علی النبی کے بجائے کر دیا یصلون علی علی النبی، اپنی طرف سے کیا ملا دیا؟ یصلون علی النبی کے بجائے کر دیا یصلون علی علی النبی، پڑھ دیا، جیسے کہ عقیدہ ہے رافضیوں کا، پڑھنے والا غالباً بدعقیدہ رافضی ہوگا، اس کے پڑھتے ہی وہ شخص گونگا ہو گیا، اس کی زبان کی طاقت اللہ نے سلب کر دیا، چھین لی طاقت، برس اور جزام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جیسے اس نے قرآن میں یہ ہیری پھیڑی کی فوراً اللہ نے زبان کی کوڑائی چھین لی اور اس کو کوڑ کے مرض میں، کوڑ کا مرض سمجھتے ہو نا جو پورے جسم انسان کے زخم ہو جاتا ہے، پیپ پانی ٹپکتا ہے، اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔
کیونکہ اس نے قرآن کریم میں تبدیلی کر دی۔ اگر کوئی قادیانی مرزائی قرآن مجید کی لفظی یا معنوی تحریف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر کوئی غیر نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ حلم سے معصیت پر جری نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک کا ایک نام ہے حلیم، بردبار، تو بردبار حلیم ہونے کی وجہ سے اللہ فوراً اگر کسی کو گناہ پر نہیں پکڑتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ڈھیٹ بن جائے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، یہ دو کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے علم کی وجہ سے انسان کو گناہ پر جری نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا منٹ ہو گیا بیٹا؟ 6۔ چلو، فرق نمبر 12، سچے خاتم الانبیاء پر ایک بار درود پڑھنے والوں پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سچے نبی پر اگر آپ درود و سلام پڑھیے گا تو ایک بار پڑھیے گا تو کتنی رحمت آپ پر نازل ہوگی؟ کتنی نازل ہوگی؟ 10۔ سچے انبیاء پر ایک بار درود و سلام جو پڑھتا ہے تو مقبولیت کا یہ اثر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے حق تعالی جل مجدہ اس پر 10 رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت میں ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 خطائیں معاف ہوتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور بروز جمعہ ایک دفعہ درود پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بقیہ دنوں میں ایک پڑھنے پر 10 اور جمعہ کے دن، اسی لیے حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تو ایک پڑھنے پر کتنا؟ 70۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی خوب سے خوب توفیق فرمائے اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرما کر اللہ پاک اتباع رسول کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ بس دوست رہنے دو، اس سے آگے انشاءاللہ اگلے